بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیت نمبر 9. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام النار. رواه ابو داود. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. درود و سلام کے بیشوا قیمتی نوالے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز اکابرین جماعت و حاضر جمعہ، اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے بیچ علم دین کی فضیلت کے اہم موضوع پہ قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتوں کی وضاحت کی گئی تھی. انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ میں بھی علم دین کی اہمیت میں اس موضوع کی وضاحت کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق رحمائے، آمین یا رب العالمین. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علم ایک لازوال نعمت ہے جس کے لیے کوئی زوال و انحطاط نہیں، اور علم کے ذریعہ ہی لوگوں کے مقامات اور ان کی شان و شوکت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. علم ایک ایسی دولت ہے جس کا تعلق کسی برادری، کسی حسب نسب ذات پات سے نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. گرچہ وہ سماجی کے اعتبار سے کاسٹ لیول پہ چلتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا کاسٹ بہت ہی نیچا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے تو اس کا کاسٹ بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے، وہ عام ہزاروں لوگوں کا امام بن جاتا ہے. یہ صرف علم کی دولت، علم کی برکت ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار علم سے آدمی اٹھتا جاتا ہے اور یہ کہنے پہ مجبور و بے بس ہوتا ہے کہ علم حاصل کر کے ہمیں کیا فائدہ. ہمیں کیسی سوچ غلط ہے. علم حاصل کر کے صرف یہ نہیں کہ آدمی پیسے کمائے، علم حاصل کرنے کے بعد انسانوں کے اندر انسانیت آ جاتی ہے. علم کے حاصل کرنے کے بعد انسانوں کے اندر اللہ کی معرفت آ جاتی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد بڑے اور چھوٹے کے اندر تمیز کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ایک انسان معاشرے کے اندر، ایک انسان سماج کے اندر، ایک انسان اپنے کنبہ کے اندر، ایک انسان اپنے خاندان کے اندر کیسا رہے گا، سہے گا، کیسا بسے گا، کیسا جیے گا، اس کا اسلوب اور ڈھنگ معلوم ہوتا ہے. اگر علم سے فائدہ نہیں ہوتا تو قرآن اس کی صحت کیوں کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر واضح کر دیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. اے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں آج جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتا. یہ علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسا اسلحہ ہے جس کی تفسیر قرآن و سنت کی
کی کئی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اہل علم کی فوقیت کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے اندر علم کی بینائی نہیں آتی، علم حاصل کرنے کے بعد بھی جاہل احمقوں سے بدتر زندگی گزارتا ہے، علم کے آ جانے کے بعد بھی وہ شراب و کباب کی محفلوں کو سجاتا ہے، علم کے آ جانے کے بعد بھی لکھا تبرج جیسے پوشاک اور لباس اور جسم و جان کو بناتا ہے کہ اس کا فعل ہے، علم کی غلطی نہیں ہے۔ اگر علم کی غلطی ہوتی ہے تو قرآن یہ کیوں کہتا هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو ہمیں اسے ماننا پڑے گا۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے انسانوں کا مقام بڑھتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر شاعر کے ان اشعار سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجوال مال وان المال يبلع عن قریب وان المال يبلع عن قریب وان العلم يبقى لا يزال۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے رسینا قسمت الجبار فینا، میں اپنے رب کے تقسیم سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا ہے یہ تقدیر کی بات ہے۔ رسینا قسمت الجبار فینا، اللہ نے جو کچھ بھی لکھ دیا، جو کچھ بھی دیا، جو بھی تقسیم کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ لنا علم وللجوال مال، اس لیے میں راضی ہوں کہ اللہ نے مجھے علم دیا، وللجوال مال، اور جاہلوں کو اللہ نے مال دیا۔ پھر دوسرا شرط کیا وَإِنَّ الْمَالَ يَبْلَعُ عَنْ قَرِيبٍ، اور بے شک مال کے لیے سوال ہے، بہت قریب ہے کہ مال کے لیے بربادی آ جائے، مال تباہ و برباد ہو جائے، مال خسارے میں کے شکار ہو جائے، مال کے اندر قدرتی آفات بلیات پڑ جائے، مال کے اندر چوری ڈکیتی ڈاکہ زنی ہو جائے۔ اس لیے شاعر نے کہا ان المال یبقى عن قریب، بہت ہی قریب ہے کہ مال پیدا ہو جائے، وان العلم يبقى لا يزال، اور علم ایک ایسی نعمت ہے جو یبقى باقی رہنے والی ہے، لا يزال، اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ کتنی بڑی شان و شوکت ہے کہ آپ مر جائیں گے لیکن آپ کے بعد بھی آپ کا علم، آپ کا نام زندہ و تابندہ رہے گا۔ آپ کے ذریعہ اس کائنات کے اندر اگر آپ نے علم کو پھیلایا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی علم پھیلتا رہے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، علم کے لیے بقا ہے، زوال نہیں، انحطاط نہیں۔ یہ فرق ہے علم اور بغیر علم کے اندر، یہ فرق ہے عالم اور جاہل کے اندر۔ تو علم جو اللہ کی طرف سے لا زوال نعمت ہے، ہمیں اور آپ کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آگے چلیے، علم کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے، آج آپ اس کا فیصلہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، پوری تفصیل سے میں نہیں بتا، اشارہ میں کروں گا، آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور راہگیر آیا، کنویں سے نکالا اور بازار میں لے جا کر چند قیمتوں کے ذریعہ بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، چند قیمتوں کا ذریعہ بیچ دیا، آنے بانے بیچ دیا۔ جس طرح کہ بچہ 1 روپے کا 1 روپیہ ابا منہ سے لیتا ہے، کوئی سامان کوئی چیز لے کے بھاگ کے آ گیا، اس کی کوئی قدر نہیں، 1 روپے کی کیا حیثیت ہے، سب سے معمولی چیز ملے گا۔ ویسے ہی یوسف علیہ السلام کی کوئی قدر نہیں تھی، چند قیمتوں کے ذریعہ اسے فروخت کر دیا، چند قیمتوں کوئی حیثیت نہیں، بیچ دیا گیا۔ اور جب بیچ دیا تو جس سے ہاتھیں بچا گیا وہ نوکر ہو گیا، اور نوکر کی کیا حیثیت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اشارہ میں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو اس خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور عزیز مصر نے آپ کو پوری تفصیل آپ سن چکے ہیں، موضوع میرا وہ اشارہ میں کر رہا، عزیز مصر نے الزام کی وجہ سے آپ کو قید بند کی بیڑیاں پہنا دیا۔ اسی بیچ عزیز مصر نے خواب دیکھا، بھیانک خواب جس کی تعبیر ہے ہی نہیں، پریشان ہو گئے۔ آپ کو خبر دی گئی یوسف نامی نوجوان جو قید خانے کے اندر ہے، اس خواب کی تعبیر وہی بنا سکتا ہے، چونکہ جو قیدی لوگ تھے وہ جان نہیں دے گا، آپ عالم، اللہ نے آپ کو علم دیا۔ عزیز مصر کے سامنے بات رکھی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور آپ نے اس خواب کی تعبیر بتا دیا۔ بادشاہ حیران ہو گئے اس خواب کی تعبیر کی بنیاد پر۔ میں یہ بتا رہا تھا، وہ بچہ جو نوکر بن کے گیا تھا، جو غلام بن کے گیا تھا، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، تب
خواب کی تعبیر، یہی علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حاکم وقت بنا دیا. آپ کو غلامی کی حیثیت سے خریدا گیا اور غلام ایک حاکم وقت بن جائے. یہ کس بنیاد پر؟ خواب کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالی نے دیا. اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حاکم مصر بنا دیا. اور دیکھیے کتنا بڑا پوسٹ اللہ نے دیا کہ آپ کو اس مصر کا اندر جو خزانہ تھا اس خزانے کا مالک بنا دیا. آپ خزانے کا استعمال جس طرح سے چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ کیوں؟ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر. کہ علم کی بہت بڑی حیثیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں. علم کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا. آج یہ چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج علم کو حاصل کر لیتا ہے. یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے. علم تو آپ کے پاس ہے اور عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی آپ کی پکڑ ہوگی بہت سخت. میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، پہلے آپ سن لیجیے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک ہی آیت کی نہ ہو، ایک ہی بات کا علم کی نہ ہو، اسے پہنچا دو. علم کا پہنچانا واجب ہے، علم کو چھپانا گناہ ہے. حدیث سن لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القیامة بلجام من نار. رواه ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن علم، جب کسی آدمی سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے، فكتمه، اور وہ بندہ علم کو چھپا لے گا، الجم یوم القیامة بلجام من نار، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اسے آگ کی لگام کو پہنائے گا. کیا پتہ چلا؟ علم کو چھپانا جائز نہیں ہے. علم دین کو ہم نہیں چھپا سکتے ہیں. اگر علم دین کو چھپائیں گے تو دین چھپ جائے گا. اللہ نے آپ کو جس چیز کا علم دیا، نماز روزہ حج زکات جو بھی جانتے ہیں آپ، علم کا پہنچانا واجب ہے اور چھپانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. الجم یوم القیامت الجم بلجام النار، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگ کی لگام پہنائے گا. کتنا بھیانک انجام ہے. جتنا بڑا ثواب ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، علم کو حاصل کیا، ان کے مقام کو علم کی وجہ سے بڑھاتا ہے. اور قرآن نے دوسری جگہ میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو نصف کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء ہی، دین کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں. تو جتنا مقام ہے، جتنی حیثیت ہے، اتنا بھیانک انجام بھی ہے. اگر کوئی عالم یا کوئی عام آدمی بھی علم کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ آگ کے لگام کو پہنائے گا. علم چھپانا جائز نہیں. اور آگے چلیے اس سے دوسرے دن دیکھیے. علم کو جس طرح سے چھپانا جائز نہیں ہے، ویسے ہی غلط علم کو پھیلانا بھی جائز نہیں. حدیث وہ اس طرح عن ابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذب علی لیس کذب علی من احد من کذب علی متعمد فلیتبوأ مقعده من النار. رواہ بخاری. بہت پیاری حدیث ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان کذب علی، کہ میرے اوپر، ان کذب علی، مجھ پر کسی بات کو، جھوٹی بات کو پیش کرنا، کذب علی من عادل، تم میں سے عام لوگوں کی طرح پیش کرنے کی طرح نہیں ہے. من کذب علی متعمدا، اور جو کوئی مجھ پر جھوٹی بات کو پیش کرے گا، فلیتبوأ مقعده من النار، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا پتہ چلا؟ جس طرح سے علم کی بنیاد پر آپ کا جنت ٹھکانہ ہے، ویسے ہی علم غلط پھیلائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کو منسوب کریں گے، تو اللہ کا ذکر ہے ان کذب لیس کذب علی من احد، کہ میرے طرف جھوٹ بولنا عام لوگوں کی طرف جھوٹ بولنے کی طرح سے نہیں ہے. مثال مطلب یہ ہوا کہ آپس کے اندر ہم جھوٹی بات ایک دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جھوٹ تو جھوٹ ہے، وہ بھی حرام ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ آپس کے اندر جھوٹی بات کو پھیلانا وہ ہماری طرف جھوٹی بات پھیلانے کی طرف سے نہیں ہے. یعنی ہمارے طرف کوئی جھوٹی بات پھیلاتا تو اس کا ٹھکانہ جائے کیا؟ فلیتبوأ مقعده من النار، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم. کہ تعلیم جسے ہم اور آپ
بس اوقات کسی مصلحت کی بنیاد پر مایوس سمجھتے ہیں، حالانکہ تعلیم معیوب نہیں ہے۔ تعلیم کے ذریعہ ہی زندگی کے اندر انقلاب آنے والا ہے، اور اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پھیلاتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، کتنا بھیانک انجام ہے سنیے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بہت بڑی بھیڑ جمع ہے، یعنی بے شمار پبلک جمع ہے۔ ایک شامی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے، آپ کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک حدیث سناتا، سن لیجیے، کئی سندوں کے ساتھ یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تین لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ کرے گا۔ تین لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ کیا ہے؟ میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہیں، تین لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلا فیصلہ آئے گا۔ پورے اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی آپ نے بتایا وہ اس طرح نمبر ایک، سب سے پہلے شہداء کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دہانی کرائے گا اور کہے گا تو نے کون سا اعمال لایا؟ کہے گا یا اے اللہ رب العالمین میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں مجاہد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا میں جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ مجاہد کے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح سے بولتے نا کہ کوئی عالم ہے وہ دوسروں کو بتاتا ہے خود عمل نہیں کرتا، جانا دو اس کا ٹھکانہ کیا وہ سنو، آپ کو جو بتا رہے ہو تو کہنا سنو۔ ایک اور سننے جب آپ میں بھول سکتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اگر علم کی روشنی کے بارے میں وہ اس کے اندر چیز ہے، رات کی تاریکی میں آپ کا کوئی سامان کھو گیا، کوئی بھی سامان کھو گیا، روشنی کا انتظام نہیں، اس جہاں سامان آپ کا گم ہوا ہے اس کے بعد سے کتے کے ادھر ہوتا ہے، جس کتے کے گلے میں قندیل لٹکی ہوئی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عقل مندی یہ ہے کہ کتے کے گلے میں جو قندیل لٹک رہی ہے اس قندیل سے تم استفادہ حاصل کرو، اس روشنی سے اپنا سامان ڈھونڈ لو۔ یہ علم کی مثال کہ اگر کوئی علم دے رہا ہے آپ لے لو، اگر وہ عمل نہیں کرتا اس کا انجام تو بھیانک ہوگا، لیکن وہ جو چیز دے رہا ہے وہ تو حق ہے، وہ تو سچ ہے، اور اگر نہیں عمل کرے گا تو انجام اللہ دینے والا، آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں۔ اللہ کو فرماتے ہیں کہ عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا اور کہ تو نے کیا عمل کر کے لائے، وہ بندہ کہے گا کہ میں نے علم دین کو پھیلایا، کہا دنیا میں تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے لوگ عالم دین کہیں، تاکہ تمہیں لوگ اچھا خطیب کے نام سے جانے، تمہیں خطیب کا لقب دے، تم عالم کا اعانہ کے لیے علم کو حاصل کیے تھے، اللہ تبارک اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے۔ ویسے ہی مالدار سے اس کو بلائے گا، کہے گا اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر کہے گا تو نے کیا عمل لائے، وہ کہے اللہ تو نے مجھے مالدار بنایا، میں نے تیرے راستے مال خرچ کیا، اللہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا تجھے فیاض اور سخی کہے، تمہیں دنیا میں سخی کہہ دیا گیا، لہذا اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں داخل کر۔ کیا پتہ چلا؟ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ علم چندہ کے بے شرخانی شروع عمل دردو نستنا دانے، علم جتنا کہ تو نے حاصل کر لیا اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو بیکار ہے۔ کیا بتلا؟ علم کے ساتھ عمل کی حیثیت عمل کا مقام ہے۔ ایک کوئی آدمی کوئی بھی ہو علم حاصل بہت ہی زیادہ کرتا ہے، معلومات کا خزانہ ہے اس کے پاس، لیکن علم اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس معلومات کی کوئی حیثیت نہیں۔ گویا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور مقدم کیا ہے؟ دین کی تعلیم۔ تعلیم سے ہی انقلاب آ سکتی ہے، اور بات کبھی کبھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی مایوسیت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا۔
ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، غور سے سنیے آپ. ایک کسان جا رہا تھا، اس کسان کے پاس 100 اونٹ تھا. کتنا؟ 100 اونٹ. یہ سچا واقعہ تاریخ کے اندر. کسان جا رہا تھا اور 100 اونٹ میں ایک طرف بوری جب رکھتے ہیں اونٹنی کا، وہ دونوں طرف برابر ہونا چاہیے. ایک طرف اس نے تقریباً اناج غلہ وغیرہ بھرا اور دوسری طرف انہوں نے ریت کو بھر کر برابر کر دیا. 100 اونٹ لے کے جا رہے تھے. راستے میں ایک سائنٹسٹ جو پڑھا لکھا انسان تھا، روزی روٹی تلاش بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اونٹ کی سواری جا رہا ہے. قافلہ سے کسان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا فلاں جگہ جا رہا ہوں. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس کے اندر غلہ ہے، اناج ہے. کہا اس کے دوسرے طرف دوسرے باغ میں کہا یہ رہتی ہے. کہا یہ کیا کی؟ ارے آپ 100 اونٹ لے کر جا رہے ہیں، آپ کو 50 سے اونٹ کی ضرورت پڑتی. آپ جو ہے نا جس میں ریتی بھرے ہوئے ایک طرف اور اناج بھر دیتے. وہ کسان چاہل تو جاہل ہوتا ہے، وہ اپنے ہی چلائے گا. ارے اللہ کی طرف سے نعمت جسے دے دے. اور وہ کیا جواب دے رہا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد پتہ نہیں کتنا زیادہ اونٹ ہوگا، غلے اور اناج، کتنا بڑا انسان ہوگا. وہ کہتا ہے بھائی صاحب بتائیے کہ آپ کے پاس کتنی اونٹیں ہیں، کتنے سواریاں ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کیا بات کچھ بھی نہیں؟ کہا میں ایک سائنٹسٹ ہوں، میں روزی کی تلاش میں نکلا ہوں. کہا تمہاری فقاہت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے علم عقل مندی کی ضرورت نہیں، میری جہالت ہی صحیح ہے، میں ایسے ہی چلتا رہوں گا. جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کی اہمیت گھٹ جائے گی. اس کی جہالت تھی، یہ جہالت کی بنیاد پر نہیں مانا. کہا میری جہالت تمہارے علم سے بہتر ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا امپاسبل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. جسے اللہ چاہے مالدار بنا دے، جسے اللہ چاہے غریب بنا دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و شوکت ہے. تو یہ علم اور جہالت کے اندر فرق. تو بہرحال وہ سائنٹسٹ اپنا روزی روٹی کی تلاش میں چلتا. آج بھی اس طرح کے حالات ہمارے بیچ موجود ہیں. لوگ اس طرح کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پریشان ہیں. نہیں، علم حاصل کرو، دنیاوی دینی علم کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. آج سب سے پیچھے تعلیمی میدان کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ ہم اور آپ ہیں. ابھی میں نے پڑھا تھا 2019 20 اور 21 کی رپورٹ میں نے دیکھا تھا کہ ان 2 سال جو کرونا کا پیریڈ، اس کے اندر مسلمانوں کی تعلیمی گراوٹ 35% اور بڑھ گئی. پہلے جو تھی وہ تھی، ان 2 سالوں کے اندر 35% اور تعلیمی گراوٹ ہمارے اندر زیادہ آ گئی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس طرح کی تعلیمی گراوٹوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ معمول رکھے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شرط اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کہیں مانت لے کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ہے. اپنے چھوٹے بچوں پہ توجہ دینا ہے. گائیڈنگ کرنا بس، بچے کالج جا رہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کالج جائے، لیکن توجہ کی آپ کی ضرورت ہے. کالج کے بہانے بچے اور بچیاں کہیں اور تو رنگیاں تو نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کے ساتھ اب دنیاوی تعلیم جتنا اعلیٰ تعلیم دینا چاہے، پردے کا خیال کرتے ہوئے اور گائیڈنس کے ساتھ آپ دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تعلیم کو یہ سمجھو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے، نہیں، یہ ایک دم امپاسبل بات ہے. تعلیم کا فائدہ آپ کو آج نہیں تو کل ملے گا. آپ کی نسل کو اس کا فائدہ تو ملے گا. آپ کو نوکری میں نہیں ملے تو کیا ہوگا؟ آنے والی جو نسلیں ہیں انہیں تو تعلیم ہاتھوں بنا سکتی ہے. لہٰذا تعلیم کے بارے میں یہ کہنا کیا فائدہ ہوگا پڑھ لکھ کر، ایسا آپ نہ کریں. معلوم آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 2000 کی رپورٹ ہے کہ علم کی کیا حیثیت آپ دیکھیے. امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ رکھی گئی عالمی پیمانے پہ. 2000 پہلے سے یہ رپورٹ ہے. عالمی پیمانے پہ بہت بڑی ایک میٹنگ رکھی گئی. بڑے یہودیت، نصرانیت، عیسائیت پوری دنیا سے اکٹھا ہو گئے. کہاں میٹنگ تھی؟ امریکہ کے اندر. اب پڑھانے کا کیا تھا کہ کسی اور دوسری پوائنٹ کی بات ہے، کسی ملک کو کمزور کرنا ہے، کسی ملک کی معاشی حالات کو بگاڑنا ہے، تو ہمیں کون سا حربہ استعمال کرنا پڑے گا؟ ہمیں کسی ملک کی طاقت کو کمزور کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بڑے لوگ تھے، ٹریلمنٹ تھے سب. کسی نے کہا اس ملک کے اوپر ایٹم بم، اس ملک کے اوپر میزائل گرائیں گے، اس ملک کے اوپر زیادہ سے زیادہ کیمیائی کا استعمال کریں گے. کسی نے کہا
کسی ملک کی معاشی حالات کو خراب کرنا ہے تو وہاں سے ہم قطع تعلقات کر دیں گے، اپنا لینا دینا بند کر دیں گے، کاروبار کا بند کر دیں گے، خرید و فروخت بند کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر کسی ملک کو کمزور کرنا ہے تو رات کی تاریکی میں اچانک اس ملک کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ مختلف رائے لوگوں نے دی۔ انگلینڈ کا ایک بہت بڑا ریٹائرمنٹ تھا، جو انگلینڈ کا تھا، سارے لوگوں کے فیصلے کو سن لیا۔ جیسے کام حکم ہوتا ہے نا، جیسے ابو جہل حکم تھا نا، اللہ کے رسول کے زمانے میں سارے لوگوں کا فیصلہ سنا اور اپنا فیصلہ بعد رکھا، اسی طرح سے وہ انگلینڈ کا رہنے والا، سارے لوگوں کے فیصلے سنے۔ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اور غور کر مسلمان، کہا یہ سارے فیصلے، یہ سارے منصوبات، یہ ساری رائے جو آپ لوگوں نے دی ہے وہ ناقص رائے ہے، وہ انکمپلیٹ رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی معاشی حالت کو کمزور کرنا ہے تو وہاں کے تعلیمی نظام کو کمزور کرو، وہاں کے تعلیمی نظام کے اندر گراوٹ پیدا کر دو، وہاں کے امتحانات کے اندر تساہلی پیدا کر دو، وہاں کے امتحانات کے اندر چھوٹ دے دو، وہاں کی تعلیمی معیار کو گھٹا دو، بچوں کو پاس کر دو، یعنی تعلیم کے اندر گراوٹ پیدا کرو، اس ملک کی حالت خراب ہو جائے گی۔ کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ کسی ملک کی معاشی حالت کو بگاڑنا چاہتے ہیں، کسی ملک کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کی تعلیمی معیار کو ڈاؤن کر دو، اس ملک کی تعلیمی حیثیت کو گرا دو تعلیمی معیار کو، تاکہ اس ملک کے اندر بننے والا جو انجینئر ہوگا وہ چوری کر کے لکھنے والا ہوگا، اس ملک کے اندر بننے والا ڈاکٹر ہوگا، انہوں نے لکھا یہ لفظ بھی، اس ملک کے اندر بننے والا ڈاکٹر ہوگا وہ جاہل ڈاکٹر ہوگا، اس ملک کے اندر بننے والا ویگانک ہوگا وہ ادھورا ویگانک ہوگا، اس ملک کے اندر بننے والا سائنٹسٹ ہوگا وہ ادھورا سائنٹسٹ ہوگا، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی، آٹومیٹک سے ملک کمزور ہو جائے گا۔ اور یہی مہمیں آپ چل رہی ہے۔ آج دیکھو کیا ہو رہا ہے امتحانات کے اندر، بچے پڑھے نہ پڑھے وہ پاس ہو گیا۔ کسی اسٹیٹ کی طرح میں کہنا اشارہ نہیں کرو، سارے اسٹیٹ لگ بھگ الا ماشاء اللہ آج ایسے لوگ ٹیچر بنے ہوئے، ممبر رسول صلی اللہ جھوٹ نہ بولا ہے، انہیں پورا ایڈریس اردو ہندی انگلش سے لکھنے نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ ٹیچر بنے ہوئے، چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں بچوں کو پڑھانے کے لیے سرکار نے باہر کر دیا، جو اپنا ایڈریس یقین کر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا میں جھوٹ نہیں بولا، میں دیکھا ہوں، وہ اپنا ایڈریس ہندی انگلش اردو میں نہیں لکھ سکتا اور بچوں کو ٹیچر بنا ہوا۔ کیا ہوگا؟ تو یہ معیار انہوں نے رکھا تھا 2000 سے پہلے، اور وہ معیار آج مسلم ملک کے اندر زیادہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے ملک کی جو معاشی حالات کمزور ہو رہی، کیوں؟ تعلیمی معیار کے گھٹنے کی وجہ سے۔ لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رب العالمین دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی اعلیٰ درجے کی بھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔